آج ہم 12 جون 2025 کی صبح جو ایک اہم پیش رفت ہوئی اس پر بات کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی ایک بڑی فوجی کارروائی، نام دیا گیا ہے آپریشن ابھرندر شیہن، یعنی آپریشن رائزنگ لائن۔ جی ہاں۔ یہ یقیناً ایران اور اسرائیل کے درمیان جو پہلے سے کشیدگی چل رہی ہے اسی ماحول میں ہوا ہے۔ بالکل، یہ کشیدگی تو آپ دیکھیں کافی عرصے سے ہے۔ تو آج ہم جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی بنیاد پر ذرا دیکھیں گے کہ اس کارروائی کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں اور فوراً کیا اثرات نظر آئے۔ ٹھیک ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ جو معلومات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہوا کیا اصل میں، ذرائع کیا بتا رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ ایک مربوط قسم کا آپریشن تھا، کئی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جی جو ہری مقامات تھے، میزائل بنانے کی فیکٹریاں اور دوسرے فوجی اڈے بھی۔ ہاں، فہرست تو لمبی لگتی ہے۔ خاص طور پر نتنز کا ذکر آ رہا ہے، جو ان کی یورینیم افزودگی کی مرکزی جگہ ہے۔ وہاں کافی نقصان ہوئے؟ جی، نتنز بہت اہم ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں نقصان وہ صرف اوپر کا نہیں ہے، ممکنہ طور پر وہ ہالز جہاں سینٹریفیوجز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، جی، جس کا مطلب ہے کہ یورینیم افزودہ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ مواد جو جوہری ہتھیاروں میں استعمال ہو سکتا ہے، جی جی، اس کو کافی نقصان پہنچا ہوگا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے کچھ اعلیٰ افسران اور شاید کچھ جوہری سائنسدان بھی۔ جی، تو یہ ایران کے لیے صرف جانی نقصان نہیں بلکہ تصویراتی طور پر بھی یہ اہم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اسرائیل نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ ان کا سرکاری موقف کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، اسرائیلی قیادت کا جو بنیادی بیان ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ان کے مطابق کچھ حالیہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جن سے لگ رہا تھا کہ ایران یورینیم افزودگی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، شاید کسی ایسی حد کے قریب پہنچ رہا تھا جسے اسرائیل اپنے لیے وہ ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے ایک فوری خطرہ تھا، اس لیے یہ کارروائی کی۔ اور اس کارروائی کے فوراً بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایران کا رد عمل تو آیا ہوگا۔ جی بالکل، ایران کی طرف سے تو بہت سخت رد عمل آیا ہے، بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پر ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے فوراً خود کو اس آپریشن سے لاتعلق قرار دے دیا۔ اچھا، لاتعلق؟ جی، اب ذرائع میں اس کی نوعیت پر زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ امریکہ عوامی سطح پر اس کی ذمہ داری وہ نہیں لے رہا۔ یعنی سفارتی سطح پر تو ہلچل ہے ہی، لیکن معاشی طور پر کیا اس کے بھی اثرات ہوئے؟ یقیناً فوراً ہوئے۔ عالمی منڈیوں میں خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں اچھا، تقریباً 10% کا اضافہ ہوا۔ ایک دم 10%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ اس خطے میں کسی بھی فوجی کارروائی کو وہ توانائی کی سپلائی کے لیے کتنا بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ یہ صرف اس واقعے کا اثر نہیں بلکہ شاید مستقبل میں مزید عدم استحکام کا ڈر بھی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح امریکی اسٹاک فیوچرز جو مستقبل کی معیشت کا اشارہ دیتے ہیں، ان میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی، وسیع تر بے یقینی پھیلی۔ تو یہ ایک فوجی کارروائی اور اس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں بلکہ عالمی سطح پر معیشت اور سفارتکاری میں لہریں پیدا کر دیں۔ جی، تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے آپریشن رائزنگ لائن کو دیکھا، ایک بڑی فوجی کارروائی، بیان کردہ مقصد ایران کا جوہری پروگرام روکنا، نتیجے میں اہم تنصیبات کو نقصان، کچھ ہلاکتیں، ایران کا سخت جواب کا وعدہ، امریکہ کی لا تعلقی اور عالمی منڈیاں خاص طور پر تیل، ان میں شدید اتار چڑھاؤ۔ بالکل، یہ واقعات واقعی بہت اہم ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ جیسے حساس خطے کے لیے اور عالمی معیشت کے لیے بھی، جو یہاں کے حالات پر بہت انحصار کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صورتحال ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو ان ذرائع سے نکلتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ اس براہ راست تصادم کے بعد کیا ہم خطے میں طاقت کے توازن میں کوئی لمبی طویل مدتی تبدیلیاں دیکھیں گے؟
اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایران کی جوہری پروگرام پر مستقبل میں جو بین الاقوامی بات چیت یا سفارتی کوششیں ہوں گی ان پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی غور طلب نقطے ہیں۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے وقت میں نظر رکھنا ہوگی۔